الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، پچھلے درس میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ کلمہ توحید، کلمہ ایمان، یہ کلمہ طیبہ کی طاقت کتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر قربانی اور بغیر کچھ لگانے کے اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہمیں نصیب کر دیا ہے۔ تو وہ آپ نے سن لیا کہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ 100 سال کا کافر اگر موت سے ایک لمحہ پہلے یہ کلمہ پڑھ لے اور اگلے لمحے اس کی موت ہو تو سیدھا جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت، اور اس جو ہے پوری کائنات سے سب سے زیادہ اعلیٰ یہی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا یہ خالی لفظ نہیں ہے کہ پڑھ لیا کام مکمل ہمارا ہو گیا، بس جس نے پڑھ لیا وہ کامیاب، جس نے نہیں پڑھا وہ ناکام۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایک معاہدہ ہے اللہ پاک سے، جو کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو آزاد ہو، اللہ دنیا کی ہر نعمت دے گا، نہیں پڑھا تو ہر نعمت اللہ دے گا، حسن بھی دے گا، بلکہ یوں سمجھو کہ اس دنیا کو اللہ جنت بنا دے گا اگر کلمہ نہیں پڑھا تو، ہر نعمت دے گا۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے ایمان کا خطرہ ہے کہ میں نے کافروں کو ابھی کم دیا ہے، ورنہ تو ان کے سیڑھیاں، ان کے مکان، ان کی چھتیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں، میں سونے چاندی کی بنا دوں، لیکن تمہارے ایمان کا خطرہ ہے، تم کہو گے اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ آزاد ہیں، جو مرضی کریں ان کو چھوٹ ہے، وہ آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ ہاں جو معاہدہ کرتا ہے اللہ سے اس کلمے کے ذریعے، اس کو اس معاہدے کا پابند ہونا فرض ہے۔ اگر یہ معاہدہ کرنے کے بعد من چاہی زندگی گزارے گا تو اللہ کی سب سے زیادہ ناراضگی اس کافر پہ نہیں ہوگی جتنی اس پہ ہوگی، کیونکہ اس نے تو معاہدہ کیا نہیں، اس نے تو معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ معاہدہ کیا ہے اس کو سنو، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لفظ نہیں ہے کہ خالی پڑھ لو تو جان چھوٹ گئی، یہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، جن جن چیزوں کو تو نے کرنے کا حکم دیا تیرے نبی کے طریقے پر ہم کریں گے، اور جن جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ہم ان کو کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے۔ یہ معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا یہ معاہدہ کیا ہوا ہم پورا کر چکے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہم سارے کر رہے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہم روک گئے، ہم نے وہ کام اس کے قریب نہیں گئے، کیا اس معاہدے کو ہم نے پورا کیا ہے؟ میرے بھائی اگر یہ کلمہ پڑھنا آسان ہوتا، اللہ کی قسم ابو جہل اسی وقت پڑھ لیتا، ابو لہب ہم سے سمجھدار تھا، وہ اسی وقت پڑھ لیتا، اسے پتہ تھا کہ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ اسی معاہدے کو کرنے کے بعد، یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے کرنے کے بعد، تو پھر دیکھا نا کہ تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی اس طرف کھڑے ہیں، ان کا چاچا عباس تلوار لے کر ایک طرف کھڑا ہے، یعنی چاچا بھتیجے کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے، اسی معاہدے کی وجہ سے۔ اس نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، اسی کلمے کی وجہ سے تلواریں لے کے کھڑے ہوں، اسی کلمے کی وجہ سے حضرت علی ادھر کھڑے ہیں، حضرت عقیل ان کے بھائی دشمنوں کی طرف کھڑے ہیں، یہ کلمے کی وجہ سے، یہ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ حضرت ابو بکر ادھر ہے، حضرت عبد الرحمن ادھر ہے، یہ کلمے کی وجہ سے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا معاہدہ ہے کہ اللہ ہر وہ کام کریں گے جس کے کرنے کا تو نے حکم دیا، اور وہ کریں گے محمد رسول اللہ کس کے طریقے پر؟ جن چیزوں سے روکا ہے ہم اللہ ان کے قریب نہیں جائیں گے، یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے اللہ سے۔ اب ہم ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم نے اس معاہدے کو پورا کر لیا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کیا تو پھر غور کریں، ہم اس معاہدے پہ پورے نہیں اتر رہے، اس لیے اللہ کا غصہ اتنے کافروں پہ نہیں ہے جتنا آج کل ہمارے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر، کہ ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہیں
صورت یہ مومنون کی 18 سپارہ شروع میں پڑھے نا، تو یہ ساری صفات اللہ نے مومنوں کو بیان کی، کن کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اگلی پھر آخر میں آیت میں فرمایا دائمون، یہ پہلی صفت ہے مومنوں کی، ایمان والوں کی۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ نماز کے دائم بھی ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ دائم کس کو کہتے ہیں؟ دائم اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا جتنا ضروری اور ایمرجنسی کام ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ مومن نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو کیا اس معاہدے پر ہم پورے ہیں؟ مجھے بتاؤ، نماز کے ہم پورے ہیں؟ اگر گھر میں ایک بندہ پڑھتا ہے تو 10 نہیں پڑھتے، خامد پڑھتا ہے تو بیوی نہیں پڑھتی، بیوی پڑھتی ہے تو خامد نہیں پڑھتا، خامد پڑھتا ہے تو بچے نہیں پڑھتے، بچہ پڑھتا ہے تو بچی نہیں پڑھتی، خود پڑھتا ہے تو ہمسایہ نہیں پڑھتا۔ 5% پورے مسلمان بھی 5% 5 وقت کی نمازی نہیں ہیں۔ تو پہلا معاہدہ ہم نے اللہ سے توڑ دیا، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو فرش پہ فرض کیا ہے۔ جب نماز کا تحفہ دیا تو فرش پہ نہیں دیا، پہلے اپنے محبوب کو عرش پہ بلوایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبوب کی جوتیوں نالین مبارک پہ قربان ہو جائیں۔ جس بندے کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے، بڑے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے ایم این اے بلا لے، ہمیں کوئی بڑا افسر بلا لے، ہم اکیلے جائیں کسی کو بتائیں گے نہیں۔ جب وہ ہم سے کہے گا جناب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، میں کہوں گا میرے بیٹے کی نوکری چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، میرے گھر کی نالی چاہیے، اپنی سوچیں گے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی کے اوپر، ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ محبوب ہاں میں نے ویسے ہی کوئی کمی جو کچھ تھا عنایت آپ پہ کر دی ہیں، پھر بھی کوئی بات ہو تو مانگ۔ تو اللہ کے نبی کے نالین مبارک پہ قربان جائیں، ملاقات اللہ پہ ہے، دینا اللہ چاہتا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی اپنے اہل بیت کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ فرما رہے ہیں اللہ واپس سے جاؤں گا، میری امت کے لوگ میرے یار پوچھیں گے کہ ہمارے لیے تحفہ کیا لائے ہو، تو آپ ایسا تحفہ دے جو میں جا کر پوری امت کو دے دوں۔ اللہ نے فرمایا پھر آپ 5 وقت کی نماز لے جائیں۔ کتنے وقت کی؟ 50 آپ سنتے رہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 50 نمازیں، 50 نمازیں۔ کسی امت میں 1 نماز ہے، کسی میں 2، زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھی 2 رکعت، صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، نہ سنت نفل ہے کچھ بھی چیز، 2 رکعتوں سے کبھی نماز زیادہ نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ فرض تھی 24 گھنٹوں میں، یا ایک نبی تھے جس کو 2 مرتبہ حکم دیا گیا۔ تو اللہ نے اس امت کو کتنے دی؟ 50۔ اب صبح سے لے کر عشاء تک یا رات تک 50 ہو گئی، تو آپ بتائیں دنیا میں کتنا کام ہوتا، دین کا کتنا ہوتا؟ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ نبی نے تو اپنے یاروں کو دیکھا ہوا تھا۔ تو جب واپس آ گئے معراج تو ساری گفتگو جب سنانے لگے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا تحفہ ہے، پر میں میرے یاروں، تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ واپس آ رہے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہو گئی کہ جناب کیا لے کے جا رہے ہیں امت کے لیے؟ 50 نمازیں۔ اور میں ہمارے 1-2 نہیں پڑھتی، آپ کی 50 پڑھیں گی، پھر سفارش کی 45، پھر سفارش کی 40، تو آپ بہت ساری حدیث سنتے رہتے ہیں۔ تو باقی کتنی بچی بولیں؟ تھی کتنی؟ ملی کتنی؟ 5۔ تو واپس آ کر جب صحابہ کو بتایا میرے یارو تھی 50، لیکن موسیٰ علیہ السلام مل گئے، بار بار سفارش کی تو اللہ نے 5 رکھ دی۔ تو وہ ہم تو تھے نہیں، وہ تو نبی کے یار تھے، مرجھا گئے، چہرے مرجھا گئے، خاموش ہو کے بیٹھے پریشان۔ اور محبوب نے فرمایا خیر ہے، کیوں پریشان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو چلو موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، بار بار گئے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے اگر 50 ہوتی تو ہم ساری 50 پڑھتے، کاش وہ 50 ہوتی، یہ تو کم ہو گئی ہیں۔ تو صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے فوراً وحی کی، میرے محبوب تیرے یار کہہ رہے ہیں 50 ہیں، چلو ہم اپنے بات کو بدلتے نہیں ہیں، اب ان صحابہ کی برکت سے میں اعلان کرتا ہوں تیری امت پڑھے گی 5 اور ثواب دوں گا میں 50 کا۔ تو یہ نماز کی پابندی یہ سب سے پہلے مومن کا کام ہے، معاہدہ ہے۔ اگر وہ ہم نہیں پڑھتے تو گویا کہ ہم اس معاہدے کے پاسدار نہیں ہیں۔ اور پھر نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، دائم بھی پڑھنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی۔ وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے، خشوع اور خضوع۔ خضوع کا تعلق دیر سے ہے، نماز نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کریں، سلام پھیر لیا پڑھ لے جناب جان چھوٹ گئی، نہیں میرے بھائی سنیں اب توجہ سے، نماز پڑھنی بھی ہے، وہ بھی دائم پڑھنی ہے، وقت پہ 5 وقت کی پڑھنی ہے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ خضوع کا تعلق اوپر سے ہے، خشوع کا تعلق اندر سے ہے۔ اب ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں گے ہماری نماز کیسی ہے۔ خضوع کا تعلق کس کے ہے؟ اوپر سے۔ خضوع کا معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہر عضو کو اللہ کے سپرد کر دینا، گویا کہ اب وہ دنیا میں نہیں کھڑا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر بعد پھر یہاں کھڑے ہوں گے، پھر تھوڑی دیر بعد اس طرح کریں گے، پھر تھوڑی دیر بعد داڑھی کو کھنجائیں گے، پھر ٹوپی سے دیکھ رہے ہیں، پھر اسے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے
کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں، یعنی قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، پھر رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، یہ ایک ایک رکن ہے۔ اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے، ایک رکن میں، یعنی قیام میں کھڑا ہے، ایک دفعہ یوں کیا ہے، ایک دفعہ یوں کیا ہے، تیسرے دفعہ ذرا کپڑے جوڑ لیے، ٹوپی جوڑ لی، ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو تیسرے مرتبہ ہاتھ اٹھانے پر اس کی نماز ختم ہو جاتی۔ یہ خضوع کے خلاف ہے کہ 3 مرتبہ کھڑا ہے اس طرح۔ تو ایک دفعہ ایک نماز پڑھ رہا تھا نبی علیہ السلام سے، وہ اس طرح کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس کے ساتھ دل میں خشوع اور اوپر خضوع ہوتا تو یہ نماز میں حرکت نہ کرتا۔ تو خضوع کا تعلق کے معنی کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کس کے سپورٹ کرنا؟ بولو، اللہ کے سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر ادھر ادھر مکھیاں اڑانا، یہ اس طرح ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایک رکن میں 3 مرتبہ اٹھاؤ، نماز ختم۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے بارے میں ان کا ہمسایہ کہتا ہے کہ کئی مرتبہ میں بھول جاتا تھا کہ چھت کے اوپر شاید کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اب لکڑی کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ لکڑی کو اندر بندہ زمین کے اندر گاڑ دے تو کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ وہ حرکت کرتی ہے لکڑی، وہ کھڑی ہے ایسے۔ تو وہ کہتا ہے میں بھول جاتا ہوں، اکثر بھول جاتا کوئی لکڑ کھڑی ہے، لکڑی کسی نے گاڑ دی۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبداللہ بن مبارک جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل کوئی حرکت نہیں، بالکل جامد ہو کر کوئی حرکت نہیں۔ یہ خضوع ہے کہ تمہاری نگاہ سجدے کی طرف ہو، تمہارا ٹوپی جو ہے ایسی ہو کہ تم اس کو شادی بیاہ میں پہن کے جا سکتے ہو۔ بعض علماء سے لکھا ہے کہ نماز کے اندر کپڑے بھی ایسے ہیں جو تم اچھی محفل میں جا کر پہن کے جاتے ہو، بری محفل میں وہ کپڑے پہن کے نہیں جاتے۔ ایسے کپڑے پہن کے اگر اللہ کے سامنے آؤ تو پھر بھی تمہاری نماز قبول نہیں، جان بوجھ کر۔ اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، ادھر سر سے ننگا ہے، ٹوپی وہ پہنیں گے جو گندی پڑی ہے وہ پلاسٹک والی۔ کیا ایمانداری سے بتاؤ، کسی ایم پی ایم این اے کو ملنے جاؤ، کسی محفل میں جاؤ یا دوستوں کے پاس جاؤ، وہ ٹوپی پہن کے جاتے ہو؟ یہ خضوع کے خلاف ہے کہ اللہ کے سامنے وہ ٹوپی پہن کے جا رہے ہو، اللہ کے سامنے اچھا یار میں نماز پڑھی ہوں ول میں کپڑے تبدیل پیسہ۔ افسوس ہے کہ نماز پڑھنے تو بدبو والے کپڑے سے جا رہا ہے، اور جب نماز پڑھے گا ول پھر میں آ کے پہنتا ہوں، ابھی نماز تو پڑھ لوں۔ تو جناب شادی بیاہ پہ جاؤ تو پھر تمہارے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، ادھر آؤ تو بدبو جیسے ہیں۔ یہ خضوع کے خلاف ہے۔ تو خضوع سے نماز پڑھنی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کس کے سپورٹ کرنا ہے؟ بعض لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں، سر کو جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، خضوع، یہ بھی علماء نے لکھا خضوع کے خلاف ہے۔ بلکہ یہ بالکل سیدھے کھڑے ہو، اس انداز میں سیدھے کھڑے ہو کہ تمہاری نگاہ سجدے کی طرف ہو، بالکل ساتھ۔ ہاں مجبوری ہے تو کھجا لو، اگر نہیں ہے مجبوری تو ایک رکن میں 3 مرتبہ، اگر بغیر عذر کے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا تو فقہاء نے لکھا کہ اس کی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ہماری نماز تو پوری یوں ہی ہوتی ہے، گاڑی کو کھنجا لیں تو یہ خضوع ختم ہو گیا۔ ایک تو ہماری نماز ہے لیکن خضوع اس میں نہیں رہا، کبھی یہ کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی آگے ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ ہماری نماز ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ خضوع کے ساتھ خشوع ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو توجہ سے سنو، خشوع کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے خیال ادھر جا رہے ہیں، جلدی پڑھیں، گھڑی کی طرح حرکت ہے، پڑھ لی، جان چھڑائی۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کو اللہ کے سپرد کرنا، اور خشوع کہتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سپرد کرنا، خیالات کو اللہ کے سپرد کرنا۔ دنیا سے معاملہ کٹ چکا ہے، بالکل دل کو اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ اور اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ احسان یہ ہے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا درجہ یہ ہے کہ گویا کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو میرے بھائی کون دیکھ رہا ہے؟ بولو، اللہ۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خشوع ہوتا ہے اندر کہ ہمارا بالکل کوئی کنیکشن ادھر ادھر نہیں ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم نے تو سارے حساب ہی نماز کے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ آج کیا پکانا ہے، کیا گھر لے کے جانا ہے، وہ سب نماز کے اندر ہوگا۔ دکان نماز کے اندر یاد کر رہا ہے، حساب نماز کے اندر کر رہا ہے۔ ہماری نماز تو یہ ہے، جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ بتائیں میں رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں۔ اب جتنے وہ سارے کھڑے تھے، کسی نے کہا نہیں جی 3 ہے، کسی نے کہا نہیں جی میں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہی ہے کہ پیچھے جتنی جماعت کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں، کسی کی توجہ نہیں کہ رکھتے ہیں کتنی، امام بھول جائے، کوئی بندہ 100% نہیں بتا سکتا کہ اتنی رکھتے ہو گئی، تو اب کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ ان میں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا جی 3 ہوئی ہیں رکھتے ہیں، مجھے پکا یقین ہے 3 ہوئی ہیں۔ ہر ایک نے کہا کہ ماشاءاللہ اس نے تو نماز توجہ سے پڑھی ہے۔ اور نماز جب مکمل دوبارہ کی تو پھر اس سے لوگوں نے پوچھا بھئی یار تیری تو بڑی توجہ ہے نماز کی طرف۔ اس نے کہا میری توجہ نہیں تھی، بلکہ میری 4 دکانیں ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ہر دکان کا حساب 1 رکعت میں کرتا ہوں، اور میں پہلے 4 دکانوں کا حساب 4 رکعتوں میں کر لیتا تھا، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، نماز ختم ہو گئی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ 3 رکھتے ہوئے ہیں۔
اس کا خشوع یہ تھا. تو میرے بھائی پوری مسجد کے اندر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب ان کو تیر لگا اور تیر پیوست ہو گیا جسم میں تو کہنے لگے کہ تیر نکالیں. اب صحابہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, نکلتا نہیں, پھنسا ہوا ہے تیر. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ٹھہر جاؤ, جب میں نماز پڑھوں گا پھر آپ نکال لینا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی. یہ ہے نماز. جب نماز کے اندر گئے تو صحابہ نے تیر نکال لیا. نماز سے باہر وہ کوشش کرتے ہیں, نکلتا نہیں, تکلیف ہو رہی ہے. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ نماز تھی کہ انہوں نے تیر نکال لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا تو پوچھا نبی کہ یارو تم نے تیر نکال لیا؟ جی نکال لیا. آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے, تم نے تیر نکالا, مجھے پتہ نہیں چلا. کیونکہ جب علی اللہ اکبر کرتا ہے تو ان کا تعلق دل اور دماغ اور سب کچھ جسم کا تعلق دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ ہے نماز, خشوع و خضوع. تو یہ ہمارے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں خضوع اور خشوع کے ساتھ. کہیں فرمایا یحافظون, کہیں فرمایا دائمون, کہ دائمون بھی ہیں یحافظون بھی ہیں. تو میرے بھائیو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا دور خلافت جو ہے وہ ان کا جو حکومت کا رقبہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل تھا. آج کے جہاں 15 ملک ہیں, چین لاؤ, سری لنکا لگاؤ, یہ جی اپنا افغانستان لگاؤ, یہ جی ہندوستان لگاؤ, پاکستان لگاؤ, اس جیسے 15 ملک اگر جو آج موجود ہیں روئے زمین پر, اکیلی حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آج کے حکمرانوں سے یہ پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا. وہ کیسا حکمران ہے کہ 15 ملکوں کے برابر ان کی حکومت ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. ان کے دور حکومت میں کتا بھی بھوک سے نہیں مر سکتا. یہ عدل انصاف کا دور و دورہ تھا, اور جتنا کافروں کو نقصان حضرت عمر نے پہنچایا اتنا کوئی بھی نہیں پہنچا سکا. اس لیے کافر آج جتنا ان کے نام سے جلتے ہیں کسی نام سے نہیں جلتے. یہ وہ نام ہے. دنیا کی بڑی بڑی اس وقت کی سپر طاقتیں, کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا, ایران کے پرخچے اڑا کر اللہ کے نبی کے دین کے جھنڈے گاڑے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اب کیسر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاور تھی, ان کے خزانے صحابہ کے قدموں میں آئے اور صحابہ فتح کرتے جا رہے ہیں, خزانے آ رہے ہیں, خزانے آ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ اتنی بڑی سلطنت میں کتنے صوبے ہوں گے اور کتنے گورنر ہوں گے. لیکن بتانا چاہتا ہوں یہ دین کا کام ہو رہا ہے, مساجد بن رہے ہیں, مدارس بن رہے ہیں, پڑھائیاں ہو رہی ہیں, علم پر کام ہو رہا ہے, فتوحات ہو رہی ہیں, جہاد ہو رہا ہے, ہر طرف دین اسلام کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں. اتنے اہم کام, عدل انصاف نافذ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر گورنر کو خط لکھا. اس میں خط میں کیا لکھا؟ ان اہمکم عندی الصلاۃ. فرمایا کہ خیال کرنا نبی کے یارو, یہ فتوحات, یہ جہاد, یہ مال غنیمت, یہ پیسہ, یہ دولت, یہ سب کچھ تمہیں نماز سے غافل نہ کر دے. میرے نزدیک ان سارے کاموں سے سب سے زیادہ اہمیت جو رکھتی ہے وہ نماز رکھتی ہے. یعنی میرے دور حکومت میں کوئی بے نماز نہیں, مسلمانوں کے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. نماز سب سے اہم ہے. انہوں نے ہر ایک کو یہ حکم نافذ کیا. اور پھر گورنروں کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا تھا. ہمارے ملکوں کی طرح نہیں کہ جتنا جو کھا لیا, کھا گیا, لوٹ لیا, جو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. چھوٹے سے لے کر بڑے تک ملک کو لوٹ رہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, کمال کی بات ہے. آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. ہر علاقے کے غرباء کی لسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگوایا کرتے تھے کہ ہر علاقے کے جو غرباء ہیں ان کی لسٹ بھیجو تاکہ ان کا وظیفہ جاری کیا جائے, ان کو دیا جائے. تو یقین کریں جب علاقے کے جو غریبوں کی لسٹ آتی تھی, اس لسٹ کے اوپر سب سے اوپر جس کا نام لکھا ہوتا تھا وہ اس علاقے کا گورنر ہوتا تھا. یہ ہے دور حکومت. آج ایک چپراسی اور ایک ادنا سا سرکاری ملازم, آپ اس کے جو ہے وہ جائیدادیں دیکھیں, اس کی آمدنی دیکھیں, اور یہ گورنر ہیں, کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ہیں. اس کے باوجود جب لسٹ آتی تھی تو اوپر سب سے پہلے جس غریب کا نام لکھا ہوتا تھا وہ اس علاقے کا گورنر ہوتا تھا. یہ ہے نبی کے یار.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لسٹ منگوائی، اور اس علاقے کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملا کر اللہ کے نبی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ نبی کا برگزیدہ اور جنرل بہادر صحابی وہ گورنر ہے، لسٹ آئی تو اوپر انہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیک ان بیلنس تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید ایسے لکھ دیا، ذرا چیک کرتے ہیں، تو وہاں پہ گئے، لوگوں کو بلایا تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کا گورنر سب سے زیادہ، انہوں نے کہا یہاں سب سے زیادہ غریب گورنر ہے، حالانکہ کیسر و کسرا کے خزانے قدموں میں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سننے کے بعد لباس دیکھا، لباس بھی ہلکا سا، فرمایا چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین آپ میرا گھر نہ دیکھیں، فرمایا چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، تم نے کیسے شاہانہ گھر بنایا ہے مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہ دیکھیں، لیکن بار بار امیر المومنین نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس علاقے میں رہتے تھے وہ بستی کراس کی، شہر کراس کیے، گھر کراس کیے، بازار کراس کیے، چلتے جا رہے ہیں، اور مجھے اپنا گھر دکھاؤ امیر المومنین، دکھانے جا رہا ہوں۔ جب بستی شہر کراس کر گئے تو کراس کرنے کے بعد باہر ایک جنگل تھا، اس میں لے گئے، اور دور سے ایک خیمہ نظر آیا جو پتوں کا اور لکڑیوں کا بنا ہوا تھا، اور اس خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہا امیر المومنین یہ ہے میرا گھر، یہ گورنر کا گھر ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو آپ خود اندازہ کریں یہ ہیں نبی کے صحابہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ چلو مجھے اندر سے دکھاؤ۔ اندر گئے، کوئی چٹائی نہیں، کوئی لباں، کوئی کمبل نہیں، کوئی بچھونا نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، خالی جھوپڑی ہے۔ سوتے کہاں ہو؟ امیر المومنین جب مجھے ٹائم ملتا ہے فرصت تو آ کر زمین پہ لیٹ جاتا ہوں، یہ دنیا ہے، راہ گزر ہے، گزر جانی ہے، چلا جاؤں۔ حضرت امیر المومنین نے بات نہیں کی، صرف جھوپڑی کو دیکھ کر کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر روتے رہے، ہچکیاں بند گئیں کہ یہ گورنر ہے، جھوپڑی ہے، زمین پہ سو رہا ہے، کوئی چیز نہیں۔ کافی دیر روتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا امیر المومنین میں نے کہا بھی تھا کہ آپ میری جھوپڑی نہ دیکھیں، تو کہا کہ ابو عبیدہ کھاتے کیا ہو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، اس جھوپڑی کے اندر ایک جگہ پہ ہاتھ مارا، ایک جو ہے وہ پیالہ سا بہت بڑا نکال کے لائے جس کے اندر پانی تھا اور اس کے اندر روٹی بھگوئی ہوئی تھی۔ یہ گورنر ہے، کیسر و کسرا کے خزانے قدموں میں روٹی بھگوئی ہوئی ہے، خشک روٹی کو بھگو کے رکھتے ہیں، جب نرم ہو جاتی ہے تو کھاتے ہیں، تو یہ رکھ دی۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ یہ تمہارا کھانا ہے؟ جی امیر المومنین تھوڑا سا کھا لیتا ہوں، وقت گزر جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایک ہفتے کی اکٹھی کسی عورت سے روٹی پکوا لیتا ہوں، پھر اسے بھگو کے رکھ دیتا ہوں، اور پورا ہفتہ میرا اس سے کام چل جاتا ہے۔ امیر المومنین نے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور کہا ابو عبیدہ نبی کے یاروں میں تیرے جیسے یار موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہیں اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے کلمے کے ذریعے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیو آج ہم نے کلمہ پڑھا لیکن اللہ سے کیا وہ وعدہ جب ہم نے پورا نہیں کیا تو دنیا ایک کافر ہمیں کھا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ آپ یہ دیکھیں جب ایران فتح ہو رہا تھا، ایرانی فوج دریا کے اس کنارے پر ہے اور مسلمان دوسرے کنارے پر ہیں، کشتیاں کوئی تھی نہیں، وہ ایرانیوں نے اپنی طرف بلا لی، ان کو پتہ تھا اب دریا تو یہ پار کر سکتے نہیں، کشتیاں ہیں نہیں، اس لیے وہ بڑھ کے مار رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں دیکھتے ہیں، آؤ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بڑھ کے مار رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کشتیاں ہماری طرف ہیں، یہ کیسے آ سکتے ہیں، اتنا بڑا دریا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابی تھے تو انہوں نے نبی کے یاروں کی طرف رخ کیا، فرمایا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا پھر کشتیاں ان کے پاس ہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ تم اپنے گھوڑوں کو اس دریا کے اوپر دوڑا دو، اللہ کی قسم تمہارے گھوڑے یہ دریا پار کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر لگا کر امیر وقت کے امیر نے اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈالا، اللہ کی قسم دریا پہ گھوڑے ایسے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے جیسے سڑک کے اوپر دوڑتے جا رہے، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا او جن آ گئے، کسی نے کہا دیو آ گئے، محمد رسول اللہ کے جن آ گئے۔ تو صحابی نے کہا ہم جن بھی نہیں ہیں، ہم دیو بھی نہیں ہیں، ہم اصل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں، گھوڑے دریاؤں پہ چل رہے تھے۔ اسی کو تو کسی نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔
جنہوں نے اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کیا ان کی مددیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی کا پیالہ گر گیا، جب باہر نکلے اور صحابی نے کہا ادھر آ، تجھے پتہ نہیں کہ یہ پیالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا پیالہ ہے، واپس کرنا ہوگا۔ ایک لہر اٹھی، پیالے کو اٹھا کر صحابی کے گود میں ڈال دیا اور جا کر صحابہ نے ایسا حملہ کیا، اس وقت کی سپر طاقت ایران تھی، اس کے پرخچے اڑا کر نبی کے دین کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فتح کی بشارت مدینہ منورہ میں پہنچی۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ ایسے مددیں کرتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ جو اس صورتوں میں اللہ پاک نے فرمایا وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور فرمایا بیہودہ قول اور بیہودہ فعل سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، غریب مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ غلط طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، پھر یہی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ جب پورا کر کے جائیں گے اللہ انہیں جنت الفردوس میں بے حساب گھر دے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اپنا وعدہ پورا کریں، اللہ کہتا ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ دعا یہ ہے اس کلمے کے ذریعے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ ہر وہ کام کریں گے جس کا تو نے کرنے کا حکم دیا، جن کاموں سے روکا اور ہم اس میں رکیں گے، جب ہم وعدہ پورا کریں گے تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔